الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا حبيب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. درود بھیجیے اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کیفیت سے رکھیں، سلامت رکھیں، آپ لوگ کی عبادات زحمات قبول فرمائیں، اور جو کوئی بھی جس انداز میں بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سے شہداء کے ساتھ اپنی محبتیں اپنا خلوص کو چاہ رہے ہیں، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں آج پھر تاخیر ہو لیکن گزار خصوصاً مادری جوانوں سے، خصوصاً جناب سلار رفیع صاحب سے، سلار عالم صاحب سے سلامت رہیں، خیر عافیت سے رہیں آپ صاحب. آپ لوگ کا ٹائم میں لے رہا ہوں تو بس موضوع کو اپنے موضوع پہ آ جائیں. گفتگو دو انداز سے چل رہی ہے، آپ کو اندازہ ہے سب کو کہ ایک طرف ہم انبیاء سے لے کے بات کو آ رہے ہیں، دوسرے کو ہم کربلا سے لے کے آ رہے ہیں. کل یہ آپ کی خدمت میں جو بات پیش کی اس پہ اگر توجہ رکھیں میں کروں کہ نماز کا مفہوم آقا مولا سید الشہداء کے ان کو دیکھتے ہوئے کیا ذہن میں آتا ہے، یہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا. ایک طرف یہ گزارش کی تھی پہلے کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو بھیجا، اللہ کے نبی نے ایک پروجیکٹ تیار کیا اسلام کے بچانے کے لیے اور اسلام کو بچانے کے لیے. وہ پروجیکٹ جس کو اللہ کے نبی نے تیار کیا وہ پروجیکٹ ہے کہ جس کو جیسے نبی اکرم آپ 30 سال کے ہوئے 10 سال کے وہ شخصیت آگئی جن کا نام ہے علی. علی ایک شخصیت کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں، ذرا تھوڑا ہٹ جائے، ایک شخص نہ دیکھیں، وہ ایک ایسا پروجیکٹ دیکھیں جس کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے تاکہ اس دین کو جو میں اللہ کا دین پھیلا رہا ہوں اس کی حفاظت اس کے ذمہ کروں. سوچیں تو اب جب آپ علی ذات علی کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں خالی ذات علی نہیں، اس میں کمال مصطفیٰ کا بھی توجہ رکھے گا، کمال مصطفیٰ کو بھی سامنے رکھے، اس میں جمال خدا کو بھی سامنے رکھے. تو آپ میرے ساتھ اب اللہ اب کہا کہ مولا علی سے ملنا تو ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ اللہ نے ان کو بھیجا ہی اپنے گھر میں کہ علی سے جس نے بھی ملنا ہے، جو بھی علی سے ملنے کا مشتاق ہے وہ کہاں جائے؟ اللہ کے گھر میں آئے. اللہ کے گھر میں آئے. پھر مولا علی نے کیا کہا؟ جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے میں کیا کرتا ہوں، اور جب اللہ نے میرے ساتھ بات کرنی تو میں کیا سوچیے نا، جب میں نے اللہ سے بات کرنی تو نماز پڑھتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں میرا اللہ میرے ساتھ بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. یہ بات ہماری. پھر یہاں سے یہ بات ہوئی کہ نماز ہے کیا. اب چونکہ وارث کون ہے آگے کہ کربلا محافظ ہے، نماز کل آپ کی بارگاہ میں پیش کی کہ نماز کیا ہے. نماز یہ ہے تو جو رکھیے گا. کل تھوڑا سا مفہوم اس طرح تھا کہ ایک عام آدمی کے سینس میں آج تھوڑا سا اس کو کربلا کے سینس میں کر کے پھر آقا مولا امیر المومنین کی بات کو آگے بڑھائیں گے. آج نماز تو جو رکھیے گا، نماز وہ کہ جس کو سید الشہداء نے ادا کیا کربلا میں، وہاں ادا نہیں کیا. تو جو رکھیے گا آقا مولا سید الشہداء نے نماز ادا نہیں کی، سید الشہداء نے نماز قائم کی. واقعی مصلات وہ نماز قائم. نماز کون سی ہے؟ خدا کی یاد کون سی ہے؟ خدا سے عشق کہاں ہے؟ خدا سے محبت کہاں ہے؟ کل بات ہو رہی تھی اللہ کے ساتھ خوف کا رشتہ نہیں، اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ. نماز کے لیے جائیں بھاگ کے جائیں کہ وہ جو ہمارا محبوب ہے اس نے پکارا ہے بھاگ کے جائیں. یہ سینس جس کی طرف دین بلا رہا ہے، جس کی طرف سید الشہداء نماز کون سی بتاتے ہیں؟ سید الشہداء کہتے ہیں کہ نماز وہ کہ جس میں قیام ہو تو حسین کھڑے ہیں، خالی حسین نہیں کھڑے، ایسے سمجھے کہ پہاڑ کھڑے، ساری کی ساری جو توحید کو مٹانے کے لیے، خدا کی عبادت کو مٹانے کے لیے جو آندیاں آئیں، جو طوفان آئے، ان ساری آندھی اور طوفان ٹکرائے آ کے اس پہاڑ سے جس کا نام حسین ہے، پلٹ گئے مگر حسین اپنی جگہ سے نہیں. سوچے یہ نماز ہے جو کل آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی. ایک درود بھیجیے محمد اب
بعض اوقات بعض افراد کہتے ہیں، آج بھی بعض دوست کہہ رہے تھے کہ نماز کے موضوع پہ بات کر لی جائے کہ جی نماز کی اہمیت پہ گزارش یہاں یہ کی جاتی ہے کہ بھئی یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا. اگر کوئی کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بندے کی اپنی معلومات کم ہے کہ حسین والے نماز نہ پڑھے، یہ تو سوچا نہیں جا سکتا. اگر میں کہوں کہ فلاں بندہ نماز پڑھے آپ سے ریکویسٹ کروں، یہ بنتا ہی نہیں میرا. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کی نماز کہیں بھی جو بھی ہے خام از کم میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے بات. حالانکہ یہ میں گزارش کبھی نہیں کر سکتا. اللہ سلامت رکھے آپ سب کو اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی عبادات کو وقت پہ کرتے رہیں. اب ادھر سے کیا ہے کہ آقا مولا امیر المومنین کی پرورش کس کے ذمہ آ گئی؟ سرکار ختمی مرتبت کس گھر میں ہے؟ جناب ابو طالب کے گھر. حالت کیا ہے؟ یتیمی ہے. یتیمی میں پال کون رہے؟ جناب ابو طالب. جناب ابو طالب کے گھر میں رہتے ہوئے اللہ نے امیر المومنین کو بھیجا اپنے گھر میں. پال کون رہے؟ سرکار ختمی مرتبت. متوجہ نا؟ ذرا دیکھیے کس طرح ایک چیز چل رہی ہے. اللہ کی قدرت کو ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ یہ چیز یہ اتفاقی نہیں ہے، بائی چانس نہیں ہے، حادثہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے پلان چیز چل رہی ہے. توجہ نا؟ اللہ سب سے بڑا منصوبہ ساز ہے. توجہ؟ سارے کفر ماکروا و ماکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سارے دشمن اسلام دشمن خدا اپنے اپنے منصوبے بناتے ہیں لیکن اللہ سب سے بہتر منصوبہ ساز ہے. توجہ؟ تو اب اللہ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں سرکار امیر المومنین کی ذات گرامی کی طرف دیکھیں کہ وہ پروجیکٹ جس کو سرکار ختمی مرتبت نے تیار کیا ہے وہ شاہکار ہے کیا. تو جائے گا جب کہتے ہیں نا علی، آپ علی کہنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ شاہکار ہے. تو جو رکھے گا وہ معجزہ جو خدا نے سرکار محمد مصطفیٰ کو دیا. تو جو رکھیے گا علی معجزہ ہے سرکار ختمی مرتبت کا. جیسے اللہ کا معجزہ قرآن ہے ویسے ہی اللہ کا معجزہ امیر المومنین علی ہے جس کو ایک قرآن کو بھیجا کس کے ساتھ؟ سرکار ختمی مرتبت پر. کیوں؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی چاہے اپنا کلام لے کے آئے، کسی کی جرت نہیں، کسی کا مقام نہیں، کسی کی استطاعت نہیں، کسی میں اتنا دین کی اتنا علم نہیں ہے کہ وہ کیا کرے قرآن کے مقابلے میں اپنا علم لے کے آ سکے، کوئی کتاب لے کے آ سکے. ویسے ہی کوئی جتنا بھی عظیم و شان انسان کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھ لے، کسی بھی وار کالج سے پڑھ کے وار سیکھ لے، عبادت کرنے والے سے کسی سے جا کے عبادت سیکھ لے، کوئی دنیا میں آدم سے لے کے قیامت تک سرکار ختمی مرتبت کے بعد پیدا ہی نہیں ہوا جو علی کی مثال بن سکے. ایک طرف قرآن بے مثل مثال، تو جو رکھیے گا، دوسری طرف سرکار امیر المومنین بے مثل اور بے مثال اپنے مرتبے. متوجہ نا آپ لوگ؟ اب اس کو آگے چلتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ علی کی ذات میں وہ انفرادی پہلو ہے کیا؟ وہ انفرادیت کیا ہے کہ جو علی کی مثال کوئی اور نہیں بن سکتا؟ کیوں؟ علی کی مثال اس لیے آپ کو دیکھنی ہے کہ علی ہی وہ امین ہے کہ جس کی پشت سے آگے کربلا بندی ہے. تو جو رکھیے گا جو کربلا میں آگے آنا ہے وہ علی ہی کی پشت سے امین آگے آنا ہے. ایک بلند درود بھیجے محمد آل محمد. پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے تھکے تھکے ہیں آپ لوگ. مہدی بھائی کچھ، بلال بھائی چائے جو ہے اسٹرانگ لے کے ہمت ہے آپ لوگوں کے. سارا دن کام کرنے کے بعد بھی ماشاءاللہ آتے ہیں اور چہرے بھی فریش ہوتے ہیں. ویسے ہی میں عذرا تفضل آپ سے کہا ہے ماشاءاللہ سارے چہرے مسکرا رہے ہیں اور بہت خوبصورت چہرے ہیں. اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ماشاءاللہ آبادی سامنے آ گئی. اللہ کے نبی نے جو پروجیکٹ آگے کیا وہ علی ہے. علی کیا ہے؟ تو جو رکھیے گا آپ دیکھیں کہ اب ائمہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اے آقا مولا امام جعفر صادق آپ بتائیے امیر المومنین کیا ہے؟ اچھا اے امام محمد باقر آپ 12 امام ائمہ میں سے کسی کو لے لیں. پھر ہم کہتے ہیں کیوں نہ بہتر ہو کہ ہم سرکار ختمی مرتبت سے پوچھ لیں. اچھا سرکار ختمی مرتبت سے پوچھنے سے پہلے کیوں نہ اللہ سے پوچھ لیں کہ علی ہیں کیا؟ متوجہ نا؟ علی ہیں کیا؟ پہلے کس سے پوچھ لیں آپ؟ متوجہ کیوں نہ اللہ سے پوچھ لیا جائے. تو اللہ نے کہا کہ میں نے جب بھی علی کا تعارف کروایا میں نے علی کا تعارف کبھی وہ نہیں کروایا کہ جب علی کسی مخصوص جگہ پہ ہو. پھر میں نے کہا نہیں قرآن کو نہیں پڑھا گیا. اللہ سوال کرنے سے پہلے قرآن پڑھ لینا چاہیے. جب قرآن پڑھنے کی طرف گئے تو اللہ نے کہا کہ علی کا تعارف میں نے بند کمروں میں بھی کروایا، میں نے میدانوں میں بھی کروایا، میں نے پہاڑوں پہ بھی کروایا، میں نے سفر میں بھی کروایا، میں نے حضر میں بھی کروایا. اللہ نے علی کا تعارف ہر مقام پہ کروایا. اور کس انداز میں کروایا؟ اس انداز میں کروایا کہ ہر تعارف علی کا ایسا بن کے رہ گیا کہ مخلوق میں علی کی مثال کے اور ملتی ہی نہیں ہے. جیسا وہ خالق تعارف کروانا والا اپنے خالق ہونے میں بے مثل اور مثال ہے، یہ مخلوق ہونے میں اللہ کے نبی کے بعد بے مثل اور بے مثال. اب دیکھتے ہیں جی پہلا تعارف
پہلا تعارف کہ جب اللہ کے نبی نے کہا، اعلان کیا آپ کی خدمت میں، اس نے گزارش کی کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ عمر مبارک ابھی 10 سال ہے، سن مبارک 10 سال، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کا ساتھ دوں گا۔ اب دیکھیے توجہ کریے گا، جو وہ کہتے ہیں نا کہ جب کیا ہوتا ہے اپنا بچہ کوئی کام کر رہا ہو نا، وہ تھوڑا سا بھی کام کرے تو وہ تھوڑا سا پیارا بھی ہو نا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا لگتا ہے کہ وہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، اور رنگ بھی فرض کر لیتے ہیں، رنگوں بھی تو کوئی نہیں، ویسے مثال کے لیے اچھا خاصا کالا ہو، فرض کر لیں کہ جیسے کوئی افریقہ سے آیا ہے اس طرح کا کالا بھی ہو، ماں کو بچہ کیا لگتا ہے اپنا چاند ہی لگتا ہے نا، ایسے ہی نا، چاند کیا نا، مسئلہ نہیں، ماں کا تو چاند ہے نا، متوجہ ماں کا تو وہ چاند ہی ہے۔ اچھا جو ہی تھوڑا سا کسی کو جو پسند نہیں ہے اس کا بچہ جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، تو جو رکھیے گا، اور محمد ادھر بعض مقصود یا کسی سے آپ لوگ تو نیت ٹھیک رکھیں، ایک بار محمد والے محمد پسند نہیں ہے کوئی اور اس کا بچہ بہت بھی خوبصورت ہو، آج اچھا ہے ٹھیک ہے جو اس کا بچہ ہے ماں کے لیے ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے جو ہی تو رکھیے گا، مثال صرف قریب کرنے کے لیے، مثال ایگزیکٹ نہیں ہے، جو ہی بات آتی ہے ابو طالب کے گھر کی، جو ہی بات آتی ہے ابو طالب کے گھر کی، جی ٹھیک ہے، نبی کو کافروں نے دھمکی دی، مقابلے میں کون کھڑے ہوئے؟ ابو طالب۔ جب ابو طالب نہیں ہے تو ساتھ کون کھڑے ہوئے؟ اولاد ابو طالب۔ کربلا کس نے سجائی؟ اولاد ابو طالب۔ متوجہ ہیں؟ اب سارا کچھ دیکھنے کے بعد نام آیا ابو طالب کا تو بات کہاں پہنچی؟ جی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کیا کہا جی جب جا رہے تھے ان کے کان میں نبی کریم نے کہا تھا۔ اچھا کیا بات ہے، آپ لوگ کتنے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ آپ نے بلوٹوتھ لگایا ہوتا کان اور وہ سن رہے ہیں، کیا عجیب نان سینس بات ہے، وہ کان میں کہہ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، اور بات ان کا بھی، وہ کہنے والے بھی نان سینس ہے، جو ماننے والا وہ کتنا نان سینس ہے، اس بات کو کان میں کہہ رہے تھے لہٰذا وہ بات آگے منتقل ہو گئی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ درمیان میں ابو طالب باپ ہے علی کا، بے شک ابو طالب باپ ہے علی کا، مسئلہ علی سے ہے، کیوں؟ علی کے فضائل ہی ایسے، اسی تو مولا خود کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ میں وہ مظلوم ہوں کہ جس کے فضائل دشمن نے دشمنی کی وجہ سے، اپنوں نے حسد کی وجہ سے، کہیں خوف کہیں حسد کہیں دشمنی، اور مظلوم کون رہا؟ ذات علی، اور ذات علی جیسے کہا چکا وہ خود ذات نہیں ہے، وہ پروجیکٹ ہے اللہ کا، وہ شاہکار ہے اللہ کا، وہ اس دنیا میں نمائندہ ہے اللہ کا۔ کہا کہ دیکھتے ہیں کیسے تعارف، کہا کہ تعارف پہلا نبی اکرم نے کہا کہ تو میرا وزیر، تو میرا وزیر، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے دنیا کے سامنے، یہ تو پہلے دن ہی کعبہ سے اپنے ہاتھوں پہ لے کے آئے ہیں، اس کو چھوڑے، پہلا اعلان جو کیا کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ علی کہتے ہیں میں، اللہ کے نبی کیا اعلان کرتے ہیں کہ علی انت وزیری واخی، ساری کی ساری بات کرتے آ رہے ہیں۔ اگلا تعارف، بات چلتے چلتے وہاں چلتی ہے جب سرکار ختمی مرتبت مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، مشکل وقت پھیرا آ گیا، مشکل وقت میں بس میں مختصر کر کے اپنے نتیجے پہ پہنچوں، اللہ کے نبی نے کہا کہ آج کی رات کون ہے کہ جو کمرے میں، جو میرے گھر میں میرے بستر پر سوئے گا؟ اچھا اب کوئی نہیں ہوا، کہا یا علی آپ سوئیں گے، جو آپ سنیں ذرا، یہ دیکھیے کہ یہ ہے خدا کا وہ نمائندہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں تعارف کروایا، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں یا علی کیا آپ، یہ پوزیشن ہے، کافر مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، کیا آپ میرے بستر پر سوئیں گے؟ جواب کیا آتا ہے؟ اے یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، اے اللہ کے حبیب، میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ تو جو کر رہے ہیں کی طرف دیکھیں، پھر دیکھیں کربلا جو منعقد ہو رہی ہے، اس کانٹیکسٹ میں دیکھنی بات، جو کربلا منعقد ہو رہی ہے وہ کس کی مخالفت میں؟ علی کی مخالفت ہے، تو جو رکھیے گا علی کی مخالفت ہے، علی کی مخالفت علی کی نہیں محمد کی ہے، محمد کی نہیں اللہ کی، تو جو رکھیے گا، اور بنیاد کون جو بن رہا ہے؟ علی، تو جو رکھیے۔ اب ایک وقت وہ آ گیا کہ جب عیسائیوں نے چیلنج کر دیا، چیلنج کرنے کے بعد کیا ہوا؟ مباہلے کا میدان آ گیا، مباہلے کے میدان میں اللہ کے نبی نے اللہ کی اتاری ہوئی آیت سے علی کا وہ تعارف کروایا جو آپ کی خدمت میں، کہا کہ اے عیسائیوں اگر تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو تو ایسا کرو، تعالو کیا کرو، ندعو ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے، تم اپنی خواتین لے آؤ ہم اپنی خواتین، تم اپنے انفس لے آؤ ہم اپنے انفس لے آتے ہیں، یعنی اب جو میدان میں آ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، نفس رسول بن کے آ رہا ہے۔ تو جو نتیجہ کیا ہے؟ یعنی علی جو ہے، علی کا مقام یہ ہے، قرآن کہتے ہیں کہ علی کوئی اللہ کے نہیں، خود نفس رسول ہے۔
علی کو جب بھی دیکھنا ہے، علی نفس رسول ہے، اور اللہ کے نبی آگے تعارف کیا کرواتے ہیں؟ یا علی انتا منی بے منزلت ہارون، مگر فرق کیا ہے؟ اللہ لا نبیہ بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ساری شیعہ سنی ہر کتاب میں آپ کو ملتا جائے گا۔ یہ تعارف کس کا چل رہا ہے؟ مولا علی کا۔ ذات علی نہیں ہے صرف، تو جو رکھیے گا، علی کبھی ذات بن کے، تنہا ذات بن کے، شخص بن کے جیا ہی نہیں ہے۔ علی اس دنیا میں کبھی ایک شخص بن کے جیا ہی نہیں ہے۔ علی جب بھی جیے ہیں امت بن کے جیے۔ دنیا میں آئے تو علی امت تھے، کہے تو علی امت ہے، تو جو رکھیے گا۔ ایک درود بھیجے محمد علی محمد، اب امیر المومنین کا وہ مرحلہ آ گیا، تو جو رکھیے گا، مختصر کرتے ہوئے، وہ مرحلہ آ گیا جب علی کا تعارف سرکار قطبی مرتبت ہر پہلو سے کروا چکے، ہر طرح کروا چکے، اور تعارف کی حد یہ کہ یا علی تو علی، تو جو رکھیے، علی تو علی، علی کے ساتھ آج بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی طیب بھائی کے ساتھ اور سب ساتھیوں کے ساتھ، اللہ ان سب کو خیر عافیت سے رکھے، ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ ایک چیز اچھی آج لگی ان سے مل کے کہ بہت سارے محبتیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں، اور ایک اس میں سے محبت جو مشترک میری آج سامنے آئی، وہ جناب انجینئر صاحب کی ہے، خدا ان کو سلامت رکھے۔ میں ان کو بہت پیار بھی کرتا ہوں اور پسند بھی کرتا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، محقق، ریسرچر، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کی تحقیقات میں مزید برکت دے، باقی علماء سب کو سلامت رکھے۔ لیکن وہ ایسی شخصیت ہے کہ جس نے کہتے ہیں کہ تاریخ کو کھول کے رکھ دیا۔ کمال یہ کہ بندے کا جو راستہ تھا، اس بندے خدا کا، وہ راستہ حدیث کا تھا، وہاں سے اس بندے نے کروٹ لی، تاریخ، حدیث، قرآن، اس بندے نے اتنی کروٹ لی کہ وہ بندہ گھبرایا نہیں، اس نے بڑے کھول کے ساری چیزیں، اور آج بہت اس بندے کا اس میں حصہ ہے، خدا ان کو سلامت رکھے، ان کے اجر دے۔ اور بڑی خوبصورت بات وہاں چل رہی تھی، اسی بات کو آگے مدد میں لیتے ہیں کہ جب بھی ذکر آئے، امیر المومنین کا ذکر آئے، تو مسئلہ کیا بن جاتا ہے کہ یہ ذکر شیعہ کرتے، لہذا شیعہ نہ ہو جائیں، اس لیے علی کا ذکر چھوڑ دیں۔ میں کہتا ہوں کتنا خسارے کا سودا ہے۔ ایک طرف اللہ اور اللہ کا نبی تیار کر رہا ہے کہ اگر میرے بعد یا میرے بعد کوئی اگر وارث ہے، کوئی مالک ہے، اگر ہم اس کو اپنے شیعہ نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ کون ہے؟ وہ علی ہے، تو جی ہے نا۔ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ جو ہی علی کا نام آتا ہے وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ آوازیں یا نیچے یا کیا ہوتا ہے، ساتھ کسی اور کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ ڈر اس چیز کا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی کیا نہ کہہ دے، شیعہ نہ کہہ دے۔ متوجہ کہ نہیں؟ درود بھیجے محمد علی محمد۔ بس اپنے موضوع کی طرف واپس آ جاؤں۔ اب اللہ کے نبی تیار کر رہے ہیں اور اللہ تعارف کروا رہا ہے۔ اب امیر المومنین کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ نفس رسول ہے، سوچیں نفس رسول ہے۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ مباہلے کی آیت کہ کہا کہ آپ لے کے آئیں، جب جاتے ہیں تو نفس رسول بن کے نفس رسول کی منزلت پہ سرکار امیر المومنین جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار امیر المومنین کا اتنا جو سارا تعارف کروایا گیا، اب تعارف کروانے کے بعد ایک اور تعارف ہے مولا کا جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، وہ کون سا؟ ویسے تو ذات علی جیسے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ سرکار قطبی مرتبت کے بعد بے مثل اور بے مثال ہے، ان کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، مگر ایک اور پہلو دیکھتے ہیں کہ جس پہلو کی وجہ سے لوگوں کی دشمنی ہوئی ہے علی سے، تو جو رکھیے گا جو سبب بنا ہے، وہ کیا سبب بنا ہے؟ پہلا سبب یہ کہ ابو طالب کا بیٹا ہے، اور ابو طالب محافظ رسول ہے، اور رسول کون ہے؟ وہ اللہ کا ہے۔ متوجہ ہیں؟ دیکھ رہے ہیں بات کہاں سے کہاں تک نکل رہی ہے۔ مسئلہ جہاں بھی جائیں گے مسئلہ توحید کا ہے، مسئلہ توحید کا۔ کہتے ہیں شیعہ توحید بیان نہیں کرتے، شیعہ توحید بیان نہیں کرتے، جتنی توحید شیعہ بیان کرتے ہیں اتنی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ توحید ہے ہی یہاں۔ کبھی مناجات علی اٹھا کے دیکھیں، اگر آپ کو کہیں ایسی توحید مل جائے ہم مجرم، مناجات علی اٹھا کے دیکھیں، نہیں دعائے ابو حمزہ سمالی اٹھائیں، نہیں چھوٹی سی دعا دعائے کمیل اٹھا کے دیکھیں، اگر ایسی توحید کہیں مل جائے، ایسی خالص توحید مل جائے جو چشمے سرکار امیر نے توحید کے دعائے کمیل میں بہائے ہیں، اس چشموں سے اگر کوئی ایک گھونٹ بھی پانی کا پی لے تو پتہ چل جائے خدا کی قسم کہ توحید ہے کیا۔ مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ وہاں آتا ہے کہ جہاں شان علی شیعہ سے سنتے ہیں، توحید کہیں اور سے دیکھتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ متوجہ ہیں؟ علی کہیں اور سے سنتے ہیں، توحید کا معیار کچھ اور، جہاں علی سنتے ہیں وہیں سے توحید کا معیار لیں تو پتہ چلے کہ توحید کا معیار کتنا بلند ہے۔ مسئلہ یہاں آ کے آتا ہے، اور ہمارے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی چونکہ توحید ہر جگہ سے بیان ہو رہی ہے، رسالت بیان ہو رہی ہے، علی بیان نہیں ہو رہی، اس لیے علی کا بیان زیادہ آتا ہے۔ اور ایسے ہی دیکھیں نا جی،
جتنی دشمنی علی کے ساتھ کی گئی اتنی دشمنی اور کسی کے ساتھ تاریخ میں ہے بھی نہیں. متوجہ کہ نہیں؟ اب دوسرا جو تعارف ہے مولانا سرکار امیر المومنین کا، دوسرا تعارف یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہجرت ہو گئی، ہجرت ہونے کے بعد مدینہ آ گئی، مدینہ کے بعد سرکار امیر المومنین ہجرت کے بعد وہ بھی آگ ساتھ مل گئے. اچھا آنے کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ آنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب ابو سفیان کیا کرتا ہے، جو ابھی مدینہ مکہ میں وہاں سے ایک لشکر تیار کر لیتے ہیں. لشکر تیار ہے کہ نہیں ایسا تاریخ میں کوئی اس میں مسئلہ؟ اب وہ لشکر تیار کر کے بندہ کدھر آ جاتا ہے؟ ان کو بدر کے میدان میں، سرکار ختم مرتبت کدھر آ جاتے ہیں؟ بدر کے میدان. اب جب بدر کا میدان ہوتا ہے تو بدر کے میدان میں مسئلہ کیا ہے؟ کیا سرکار ختم مرتبت کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، کوئی ذاتی کوئی مسئلہ ہے کسی کے ساتھ؟ تو خدا نخواستہ سرکار ختم مرتبت کسی سے کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور مجھے کوئی 2-4-5 بلڈنگیں دے دیں. نہیں، یہ تو سارے مکہ میں سارے کافر ہر چیز آفر کر چکے ہیں. جو چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو شادی کرنا، اگر چاہتے ہو گھر لینا، جو دنیا کے آفر ہیں، دولت جو چاہتے ہیں ہم سب دیتے ہیں. اب سارا کچھ ٹھکرا چکے ہیں. اب مدینہ میں آ گئے. مدینہ میں جب بدر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ابو سفیان اپنے پورے لشکر کے ساتھ آتا ہے، پورے لشکر کے ساتھ آتا ہے. چاہتا کیا ہے؟ مٹانا کسے چاہتا ہے؟ کسے مٹانا چاہتا ہے؟ توحید. مٹانا کسے چاہتا ہے؟ توحید کو. قتل کسے کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی کو. اب اللہ کے نبی کو بچانے میں، توحید کے بچانے میں رکاوٹ کون ہے؟ ان کو مٹانے میں رکاوٹ کون ہے؟ اب پتہ چلے کہ کربلا ہوئی کیوں، اس کی طرف توجہ رکھیں. کربلا ہوئی کیوں، اس کو دیکھیں. سرکار ختمی مرتبت کو بچانے میں ان کو جو ختم کرنے ہیں، ان کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا کون ہے؟ علی. بدر میں کل کتنے قتل ہوتے ہیں؟ کافر کتنے قتل ہوتے ہیں بدر؟ اب کہتے ہیں توجہ کریں سلامت رہے. اب جو کہتے ہیں کہ جتنے قتل سارے لشکر نے کیے اتنے ہی برابر قتل جو ہے اکیلے علی نے کیے. توجہ نا. اب اتنے یہ سارے کے سارے جو قتل ہو رہے ہیں یہ کس لیے ہو رہے ہیں؟ تاکہ توحید آگے پھیلے، تاکہ اللہ کا نبی میسج آگے لے کے جا سکے. بات کو ذرا اس انداز سے، اس زاویے سے دیکھیں. اور یہ سارے قتل کس کے ہاتھ سے کروا رہے ہیں اللہ کے نبی؟ علی کے ہاتھ سے. توجہ کہ نہیں؟ اب دیکھیں کہ اگر امیر المومنین بھی یہ دیکھ دے کہ میں نے بھی اسی معاشرے میں رہنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، کل کو میرے بچوں کو بھی، ہم سب تو سوچتے کہ نہیں سوچتے، باقی صاحب نے بھی سوچا، وہ بھی سوچے کہ میں اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دشمنیاں کیوں لوں. سمپل سی بات ہے نا، بھی سادہ سی بات ہے. اس کی کوئی سوچیں، اب اس طرف بھی آئیں ذرا، خطابت سے ساری چیزوں سے باہر نکلیں. ایک لمحے کے لیے علی یہ سوچ لیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے مصیبتیں کیوں لوں. علی بھی کیا کریں کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ ادھر سے پیغام چلے جاتے تھے، ادھر سے پیغام آ جاتے تھے، بہت ساری چیزیں چلتی رہی. آپ نے اور مرزا صاحب نے منافقین کا کردار تو بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا. منافق کہتے کس کی ہیں، مصیبت کہاں ہے؟ تو جو رکھی گئی مصیبت یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہیں رحمت للعالمین، رحمتاً للعالمین. ایک ایسا نور ہے وہ جس نور کے سائے میں مومن نے بھی رہنا ہے، منافق نے رہنا ہے. جس میں مومن نے بھی رہنا ہے، منافق نے رہنا ہے. اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے منافق کو پہچان بھی کروانی ہے، نام بھی نہیں لینا. پہچان بھی کروانی ہے، نام بھی نہیں لینا. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا کہ ایک میرا انداز ہے منافق کو پہچانے کا، پہچان کروانے کا، منافق کو آشکار کرنے کا. اللہ نے اپنا انداز کیا کیا؟ اللہ نے انداز یہ کیا کہ علی کو خلق کر دیا، محمد کے منہ سے یہ نکلوا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے کہ یا علی ما یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی اس پہ پردہ ڈال رہے ہیں کہ وہ رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہے. علی جہاں جاتے ہیں، اب اللہ کے نبی کہتے ہیں دیکھو جہاں علی کا نام لینے سے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے سمجھ لو مومن ہے، جہاں غصہ آ جائے سمجھ لو منافق ہے. متوجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صرف علی کی ذات، علی کا نام سے یہ فیصلہ ہو رہا ہے مومن اور منافق کا. اللہ کے نبی رحمت ہیں، ان کا یہ کام نہیں ہے. ان کا کام ہے کہ ہر کسی کو مسجد زرار بنی گروائی گئی، کیا اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ مدینے سے نکل جاؤ؟ ساتھ رکھا کہ نہیں رکھا؟ مسجد میں آ کے نمازیں پڑھتے نہیں پڑھتے رہے. اور پھر یہاں کہنا، پھر اسی بندہ درویش کا کہنا کہ اب اگر آپ کہہ لیں کہ سارے کے سارے، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ سارے کے سارے میرے صحابی جو ہیں وہ عادل ہیں، انہیں صحابہ کے اندر وہ بھی ہے کہ نہیں ہے جو مسجد زرار والے ہیں؟ آج تو کھل کے آپ چونکہ موقع کے لوگ بیٹھے ہوئے تو بات تو آرام سے ہو سکتی ہے. دوسرے ماشاءاللہ منہاج والے ہیں، بات ساری ہو سکتی ہے، کوئی گھبرانے والی بات بھی نہیں ہے. تو ہے کہ نہیں ہے یہ بات؟ اب کہیں مسجد زرار والوں کو اللہ کے نبی نے کہا کہ مدینے سے نکل جاؤ.
لیکن اب پہچان بھی اللہ نے کروانی ہے، تو کہا پہچان کا آسان طریقہ اللہ نے ڈھونڈا، کہا کہ جہاں علی کا ذکر کرو چہروں سے پتا چل جائے گا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ اسی لیے تو جب بہلول سے کہا کہ بہلول جاؤ، بہلول اگر تمہیں پتہ کرنا ہو کہ مومن اور منافق کی پہچان، بہلول کہتا ہے کہ ہم یہ کرتے تھے، ہم بازار میں نکل جاتے تھے، بہلول کہتا ہے میں علی علی کرتا جاتا تھا، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی تھی میں کہتا تھا مومن، جس پہ غصہ آتا تھا میں کہتا تھا منافق۔ بہلول کہتا ہے اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، بس اس نام کو ذکر کرو۔ دیکھیں یہ اس نام کی فضیلت اور برکت ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی تلوار سے کفر مٹا ہے، اس کی تلوار سے شرک مٹا ہے، اس کے تلوار سے وہ نسلیں ختم ہوئی ہیں جو خدا کی دشمن بن گئی تھی۔ یہ خدا کی جو دشمن نسلیں ہیں وہ ختم ہوئی ہیں ذوالفقار علی سے۔ اور کمال دیکھیں پھر ذات علی کو دیکھیں، بس میں بات کو اپنے ربط مسائل کی طرف جاؤں کہ اللہ نے علی کو بھیجا اس جیسا کوئی اور نہیں۔ پھر علی کی خصوصیات بھی ایسی کہ جو علی کے ساتھ نسبت رکھتا ہے ویسا نسبت بھی اور کسی چیز کی نہیں۔ علی کی ولادت کعبہ میں، کسی اور کو یہ شرف نہیں۔ علی کو لڑنے کے لیے اللہ نے ذوالفقار بھیجی، قیامت تک بتائیں کہ خدا نے جہاں سے سرکار ختمی مرتبت کے آنے سے لے کے آخر تک کسی اور کو آسمان سے تلوار ملی ہو؟ کیوں؟ کیونکہ پتا تھا کہ اگر میری دی ہوئی تلوار سے کسی ایک نے ایک غلط قتل کر دیا تو حرف آئے گا کہ اللہ نے یہ قتل کروایا ہے۔ یہ تلوار دینی ان ہاتھوں پہ تھی جو ہاتھ علی کے نہیں ید اللہ تھے۔ وجہ نا، اسی لیے کہا گیا کہ علی کے ہاتھ علی کے نہیں اللہ، کیوں؟ کیونکہ علی جن ہاتھوں سے جو بھی کام کرے وہ کرے جو اللہ کی رضا ہے، نہ کہ خدا نہ خواستہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ نہیں، یہ اس لیے کہ جو ان ہاتھوں سے کام ہوگا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ ایک بلند درود بھیجے محمد۔ اب اللہ کے نبی کا یہ شاہکار تعمیر ہو رہا ہے، کیوں؟ تاکہ اسلام کی حفاظت کرنی ہے۔ اور حفاظت کی ایک بہت بڑی مصیبت ہمارے سامنے آئی کہ جب بھی حفاظت کی بات آتی ہے، اسلام کو پھیلانے کی بات آتی ہے، ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ تلوار آتی ہے، ہمارے ہمیشہ گریبان پکڑنے آتے ہیں۔ تھوڑا سی آپس میں اختلاف ہوئی نہیں، یا تو منہ سے گالی نکلنا شروع ہو گئی یا کسی کو تلوار کی بات آ گئی۔ کیوں؟ اس کی کیا گنجائش؟ کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش۔ اللہ کے نبی نے جس علی کو تیار کیا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ذوالفقار نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا یا علی آپ سے بڑا بہادر بھی کوئی ہے تو جو میری طرف رکھے؟ ایک تو مصیبت ہے کہ درمیان سے وقت کسی بھی کر دیتے ہیں۔ درود بھیجے محمد یا علی آپ سے بڑا بہادر بھی کوئی ہے؟ کیا جواب دیا؟ کہا کہ ہاں مجھ سے بھی بڑا بہادر۔ کہا کون؟ کہا کہ اللہ کے رسول میرا بھائی محمد مصطفیٰ۔ کہا کہ کیسے یا علی؟ انہوں نے تو کبھی آج تک جنگ میں خود کسی کو ایک کافر کو بھی نہیں مارا، رحمت للعالمین، اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ کس کے ہاتھ سے مروائے سارے؟ علی کے ہاتھ سے۔ متوجہ؟ اب کہا کہ وہ کیسے پھر بہادر؟ کہا بہادر ایسے کہ جس وقت مکے میں پورے کے پورے کفر کے طغیان طاقت کے سامنے کسی کو جرت نہیں تھی، اکیلے تنے تنہا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا تو میرے مصطفیٰ نے کیا۔ ان سے بڑا بہادر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں بہادر ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ توجہ نا، یہ دیکھیں توجہ رکھیے گا۔ اب امیر المومنین کا کیا کہتے ہیں؟ ان کا سب سے بڑی طاقت کیا سمجھتے ہیں آپ مولا علی کی؟ سب بیٹھے ادھر جواب دیں، چھوٹے کتابوں۔ مولا علی کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ سب سے بڑی طاقت مولا کہتے ہیں سب سے بڑی طاقت صبر ہے۔ صبر سرار ہو جاتا ہے جی جب بھی کبھی یہ چھوٹے لیول پہ ڈسکشن ہو جاتی ہے معلوم کے ساتھ کہ حضرت علی نے جو تلوار کیوں نہیں نکالی، اگر حضرت ابوبکر ہوتے تو تلوار کیوں نہیں نکالی؟ اللہ کے نیک بندو، مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھتے ہیں اس کے خلاف تلوار نہیں نکالی جا سکتی۔ وہ صحابہ رسول ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے ہوئے، وہ اسی ماحول کے پردہ ہیں، وہ اسی رسول کے عزیز ہیں، انہی کے رشتہ دار ہیں، وہیں سے ہیں، ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی۔ وہاں جہاں تلوار تو جو رکھے گا، جہاں دیکھیے گا یہ کربلا کا درس کیے، کربلا نے کیا آپ کو سکھایا؟ کربلا نے یہ سکھایا ہے کہ جہاں طاقت سر اٹھانے نہ دے، دین سر جھکانے نہ دے، وہاں خود کو سر مسجد کوفہ میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کر کے سر کٹوا دو، جھکاؤ نہیں۔ علی نے سر کٹوا لیا، تلوار اپنے گھر میں نہیں اٹھائی جا سکتی، لا الہ الا اللہ ہے۔ یہاں جس کو دین کو جو چیز چاہیے وہ صبر ہے، وہ صبر ہے، یہاں صبر کرنا ہے۔ اور صبر بھی کیسا کیا امیر المومنین؟ صبر بھی ایسا صبر کیا کہ کربلا میں وہ صبر علی کا آگے حسین کی اولاد۔
اسی صبر کو آپ دیکھیں. آپ کبھی توجہ تو کریں، زحمت تو کریں تاریخ کو پڑھنے کی. آپ امیر المومنین کے مصیبتوں کی بات کرتے ہیں، آپ کبھی امام حسن علیہ السلام کی مصیبتوں کو کرتے ہیں. ان کو زہر دیا گیا، ان کے جنازے پہ تھی. تاریخ میں بتائیں کوئی بھی ایسا جنازہ جو گھر سے جنازہ اٹھے، جو آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، جو آپ کے ساتھ کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ جنگ رکھیں. گھر سے جنازہ نکلے. تاریخ کیا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کے دو جو بیٹے ہیں نا، ایک حسن اور حسین، دونوں کی شباہت تھی سرکار محمد مصطفیٰ سے. ہم سب کہتے ہیں ہم عاشقان رسول ہیں، ہم رسول کی بڑی حیا کرتے ہیں، ہم رسول سے بڑا پیار کرتے ہیں. بس یہ تو بتا دیں کہ امام حسن جس کی شکل حسن کے ساتھ ملتی ہے، اس شکل کا احترام کیا جاتا؟ کیا ان کے جنازے پہ تیر تو نہ مارے جاتے؟ ان کے جنازے پہ یہ اسٹیبلشڈ ہے. اب تو خدا اس بندے پہ کروڑوں رحمتیں کریں. یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ جناب امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر لگے ہیں. اب تیر لگے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ دشمنی دیکھیں. بچانا توحید کو دشمنی آل ابو طالب سے. حسن کے جنازے پہ تیر لگے. وہ جنازہ جو گھر سے نکلا تو کفن کیا تھا؟ سفید تھا. جب جنازہ واپس آیا، کبھی جنازہ بھی واپس آئے؟ کہتے شیعو کیوں روتے ہو؟ روئے نہ تو کیا کرے شیعہ؟ کبھی جنازے بھی گھروں کو واپس آئے؟ گھر سے جنازہ گیا ہے تو بھیجا کس نے ہے؟ زہرا کی بیٹی زینب نے بھائی حسن کا جنازہ بھیجا. گھر سے کیا بھیا جب جنازہ نکلا کفن تو میں نے سفید دیا تھا، تیرا یہ کفن سرخ کس نے کر دیا؟ میں کہوں گا اے بی بی زینب، اے آقا زادی، وہ حسن تھا. ذرا حسن کے وہ 4 بیٹے تو دیکھیں جو کربلا میں حسین کا ساتھ دینے کے لیے. ہاں زدارو، ہم تو ایک قاسم کی شہادت پڑھتے ہیں، حسن کے 4 بیٹے آئے ہیں کربلا میں. 4 بیٹے. عبداللہ ابن حسن آیا ہے، اور قاسم آئے ہیں، حسن مثنیٰ آئے ہیں، احمد آئے ہیں. 4 بیٹے آئے ہیں. ان میں صرف ایک حسن مثنیٰ جو ہے ان کے ننیال ان کو لے کر چلے گئے جب زخمی تھے. باقی 3 بیٹے شہید ہیں کربلا میں امام حسن علیہ السلام. اور ایسی شہادت جو مولا کی ہے نا، چھوٹے سب سے چھوٹے بیٹے 10 سال ان کی عمر ہے، اور یہ ان کو بڑی محبت ہے آقا مولا امام حسین علیہ السلام سے، چچا سے. جو ہی آقا مولا امام حسن جاتے ہیں، زہر سے شہید ہوتے ہیں، ان کے بعد ان کی اس وقت پیدائش ہوتی ہے. ان کو پالا ہی امام حسین نے. پتہ ہے ان کی شہادت کیسے ہوئی ہے؟ ان کی شہادت اس وقت ہوئی ہے جب مولا جا رہے ہیں نا اپنے شہادت کے لیے، اس وقت کہتے ہیں اے بہن زینب، میں حسن کی یہ نشانی تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں. چھوٹے سے ہیں احمد، ان کو میں آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، ان کی حفاظت کرنا. یہ آقا زادی کو سپرد کرتے ہیں. جب مولا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جا رہا ہے نا ہزاروں، جب ان کو شہید کیا جا رہا ہے اس وقت یہ ٹلہ زینبیہ پہ جب جاتی ہے نا جناب ثانیہ زہرا، تو یہ اپنی پھوپھی کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا تھا. اتنی محبت تھی چاچا سے، برداشت نہ ہوا. ایک دفعہ ہاتھ چھڑوا کے بھاگے ہیں مولا کی طرف. ادھر مولا زخموں کی حالت میں چور بیٹھے ہیں. ایک دفعہ جب مولا کے قریب پہنچتے ہیں نا، وہاں ایک عمر ابن سعد ہے، 2 ہیں، ایک عمر ابن سعد ہے، یہ عمر ابن سعد ازدی، یہ وہاں ہے. یہ بدبخت دیکھتا ہے کہ یہ بچہ ایسے جا کر اپنے بازو سے چھاں کر دیتا ہے مولا پر. یہ چھاؤں کر دیتا ہے بندہ. وہ بدبخت کیا کرتا ہے کہ آگے تلوار مارتا ہے، دونوں ہاتھ کٹ جاتے ہیں. یہ آگے مولا کی گود میں گرتا ہے. مولا کی گود میں گرنا تھا، ادھر سے اس بدبخت نے تیر مارا. حسین زخمی حالت میں، حسن کا یہ چھوٹا شہزادہ وہاں مولا کی گود میں اس وقت شہید ہوتا ہے. عزادارو، یہ فروا کے وہ یتیم ہیں جن کو نانے کی عمر دین بچانے کے جرم میں یہ سزا دے رہی ہے. اور سوال یہ کہ ہمارے آنسو کیوں آتے؟ ہم پوچھتے ہیں تم روتے کیوں نہیں؟ جب تمہارے رسول کا گھر لٹ رہا ہے تم روتے کیوں نہیں؟ رسول کی محبت کہاں ہے؟ اس وقت تمہارے دلوں میں کیوں نہیں آتی؟ عزادارو سنو گے، جب آقا مولا امام حسن کا بیٹا قاسم، وہ قاسم جو جنگ میں جانے سے پہلے قاسم ہے، ابھی قاسم ہے. عزادارو جب واپس آئے گے تو قاسم نہیں ہوگا. اے چچا جان اجازت دے، اماں مجھے سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی. کہتی ہے جاؤ چچا پہ قربان ہو، اللہ کا دین بچاؤ. چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے، اب میں کیا کروں؟ ماں مجھے وہاں نہیں رکنے دیتی. جہاں چچا وہاں اجازت نہیں دیتے. بس مختصر کرو. واپس آتے ہیں. ایک دفعہ یاد آتی ہے بابا کی وصیت کہ بیٹا جب مشکل وقت آئے تو وہ تعویذ کھول دے. جب تعویذ کھولا تو دیکھا کہ بابا نے لکھا تھا میں حسن کی طرف سے اپنے بھائی حسین کی. اب وہ وقت آئے تو اس وقت میرا بیٹا اگر شہادت کے لیے اجازت مانگے تو اس وقت آپ کو اجازت دے دیں. بس مختصر. اب جاتے ہیں، جب مولا آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، خوشی خوشی جاتے ہیں. دیکھیں ذرا لفظ دیکھیں، خوشی خوشی جاتے ہیں. تاریخ لکھتی ہے خوشی خوشی.
ایک دفعہ قاسم کا چہرہ مسکرا گیا. پتا ہے نا اب میں زندگی اس پہ نچھاور کرنے جا رہا ہوں جس پہ زندگی نچھاور کرنے کے بعد موت نہیں آئے گی. قاسم موت کو مارنے جا رہا ہے, مگر کوئی اس پرواہ سے بھی پوچھے جو بیوہ ہے, جس کے 3 بچے, پہلے کے 1 زخمی, 2 شہید ہو چکے, آخری سارا پرواہ کا جا رہا ہے میدان کی طرف. عزادارو, مولا نے کہا کہ اچھا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. بھیا کا حکم آ گیا. بھیا کی تحریر کو دیکھا پڑھا, آنکھوں سے لکھایا, ماں جائے گی لکھائی, ایک دفعہ دل سے لگائی ہوگی. مولا نے کہا کہ آؤ قاسم, اے بہن زینب ذرا مجھے تبرکات کا صندوق تو دینا. جب تبرکات کا صندوق آیا نا, پتہ ہے مولا نے کیا کیا؟ مولا امام حسن کا جو امامہ تھا نا وہ امامہ نکالا. وہ امامہ نکالنے کے بعد شہزادہ قاسم کے سر پہ رکھا. عزادارو پتہ ہے مصیبت کہاں ہے؟ وہ سر پہ امامہ رکھتے ہیں, امامہ سر چھوٹا ہے, امامہ بڑا ہے. مولا اس کو اور مضبوط کرتے ہیں, تب چھوٹا کرتے ہیں. تو مولا نے قاسم کو تحت العنق پہنائی ہے. تحت العنق پتہ ہے کس کو پہنائی جاتی ہے؟ تحت العنق اس کو پہنائی جاتی ہے جو اس دنیا سے جا چکا ہو. عزادارو گویا مولا کہہ رہے کہ مجھے پتہ ہے قاسم آپ جاؤ گے, واپس نہیں آؤ گے. عزادارو مولا کو جب سوال کیا گیا ذرا قاسم کے مصائب تو سنیں. مولا کہتے ہیں قاسم تم مرنے کے لیے جا رہے ہو, تمہیں پتہ ہے موت ہوتی کیا ہے؟ یہ ہے زہرا کا لال, یہ ہے علی کا پوتا. کہتے ہیں ہاں چچا میں جانتا ہوں موت کیا ہے. کہا کہ جب اللہ کے لیے ہو, جب موت آپ پر ہو, آپ پر نشاور رکھے, اس وقت شہد سے بھی میٹھی ہے. عزادارو پرواہ سے کوئی پوچھے کہ قاسم کی موت کیا ہوگی, اجرکم اللہ, تمہاری صدائے گریہ بلند ہوئی. خدا تمہیں غم امام حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے, دین کے غم کے علاوہ کوئی غم نہ دے. ہاں عزادارو اب قاسم کو جب سوار کیا جاتا ہے نا, تو ارباب مقتل لکھتے ہیں قاسم جب سوار ہوئے تو قاسم کے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچ رہے. مولا نے رکاب کو تھوڑا اوپر بلند کیا, لیکن پھر بھی قاسم کے پاؤں ابھی راستے میں ہیں. عزادارو قاسم کی معصومیت دیکھنی ہے نا. جب قاسم ابن حسن, جب حسن کا یہ یتیم بیٹھتا ہے تو پاؤں کے جو جوتے ہیں نالین مبارک کا ایک تسمہ کھلا ہوا ہے. مجھے بتاؤ وہ کون سا لڑنے والا شہسوار ہے جو لڑنے کے لیے جائے اس کا ایک تسمہ بھی کھلا ہو؟ یہ تو معصومیت ہے قاسم. اب قاسم جاتے ہیں, لڑنے کے لیے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ادھر قاسم چل رہے ہیں, ادھر میں پرواہ کی سانسیں کیسے چل رہی ہوں گی. اے اللہ میں جس قاسم کو بھیج رہی ہوں میرے دودھ کی لاج رکھ لے. اے اللہ آج نانے محمد مصطفیٰ کا دین بچ جائے, اس پہ قاسم کا خون بہ جائے, کل تو اپنے والی کو کہہ سکوں گی میں تیری امانت میں خیانت نہیں کی, تو نے جو امانت دی تھی میں نے اللہ کے سپرد کی ہے. ہاں زیادہ مولا پہنچتے ہیں. مولا نے جا کر جنگ شروع کی. اب جنگ شروع کرنی تھی, ادھر سے ایک شامی بدبخت ہے عرض ازرق, اس کو یہ کہتے ہیں عمر ابن سعد تو جا کے لڑ اس سے. وہ کہتے ہیں میں کیسے جاؤں, یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے, میں تو 1000 لوگوں سے لڑتا ہوں. بس مختصر اس نے اپنے 4 بیٹے بیچے, چاروں کو فنار کیا. جب یہ خود آتا ہے تو ایک دفعہ آقا مولا امام حسین ایک دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بدبخت ہزاروں لوگوں کے سامنے لڑنے والا. تو یہاں مختلف لوگ کہتے ہیں کہ خود شہزادہ قاسم کو سرکار وفا نے تیار کیا ہوا تھا. اب قاسم کیا کرتے ہیں, ازرق کو مارتے ہیں. بس عزادارو جو ابھی تک نہیں روئے, رونے کی ذرا تیاری کر لو تاکہ تمہارے آنسو خدا کی بارگاہ میں آ جائیں. اللہ تیرے دین کے لیے جو لوگ شہید ہوئے ہم ان کی خوشی نہیں کرتے, ہم اس میں غمناک ہوتے ہیں. اے اللہ ہم اپنے آنسو کو گواہ بناتے ہیں کہ اللہ یہ آنسو تیرے نبی کی بیٹی کی آل تھے, اس کے غم میں ہیں, ان آنسو کو گواہ بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب جب قاسم لڑ رہے ہیں, لڑتے لڑتے ایک دفعہ اپنے تسمے کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. ایک بات وقت آتا ہے قاسم کے سر پہ ایسا وار ہوتا ہے کہ قاسم کا سر اب زمین پر آنے کے لیے قاسم تیار ہے. زین سے زین کا سفر ہے, آواز دیتے ہیں الیہ الیہ, اے چچا جان ذرا میری خبر لیجیے. عزادارو اب یہاں روایت یہ کہتی ہے کہ جب مولا کو آواز دی نا تو مولا ایسے آئے جیسے عقاب اپنے شکار پہ آتے ہیں. مولا جب پہنچتے ہیں, اب قاسم زمین پر گر چکے ہیں, اب مولا کے پہنچنا تھا کہ کیا ہوا کہ جو دائیں کے گھوڑے تھے وہ بائیں کو چلے گئے, جو بائیں کے گھوڑے وہ دائیں طرف چلے گئے. وہ قاسم جب نکلا تھا زین پر تھا تو قاسم تھا, زمین پر آیا تو تقسیم ہو گیا. خدا تمہیں کوئی اور غم نہ دے,
माँ बहनों को, इनकी जोड़ियां सलामत रहे, इनके बच्चे सलामत रहे, खुदा तुम्हारी औलादों को सलामत रखे, दीन पर कुर्बान होने की तौफीक अता फरमाए। आज़ादारों, अब मौला वापस लेके आ रहे। तुम्हें पता है ना जब मौला हर किसी को लेके आते हैं, ख़याम की तरफ लेके आते हैं, तो उसका क्या मंजर होता है? मौला उनको उठाते हैं या अपने साथ सवारी पे सवार करते हैं। मगर एक दफा मेरी तरफ देखिएगा, कासिम को लेके आने का मंजर अलग है। और बाबे मकदर लिखते हैं, कासिम को उठाया नहीं, कासिम को इकट्ठा किया है, कासिम को इकट्ठा किया है। अज़ादारों, बस वापस लेकर पहुंचना था। हर किसी की माँ आती है इस्तकबाल के लिए। मौला जब पहुंचते हैं तो खैमे पर जाकर उम्मे फरवा को आवाज नहीं देते, रमला को आवाज नहीं देते, आवाज देते हैं, ज़ैनब, ज़ैनब बहन आओ, कासिम भाई की निशानी आई है, भैया का बेटा आया है। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम।